وہ ہیں دنیا میں آئے تو ان پڑھ جاہل ناواقف ہر شے سے کسی چیز کو نہیں جانتے، اور علی وہ ہے جو دنیا میں آئے تو چاروں آسمانی کتابوں کی تلاوت کرتا ہے۔ ہم وہ ہیں کہ جن پر جہالت کی مہر لگی ہوئی ہے، اور علی وہ ہے کہ جس پر علم کل کی مہر لگی ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ مولا کے علم کے متعلق قرآن بیان کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ میں رحمان ہوں اور رحمان میں رحمان ہوں، علم القرآن میں نے علم قرآن دیا، میں نے قرآن کا علم دیا۔ خلق الانسان، اس کے بعد میں نے انسان کو خلق کیا۔ اللہ طریقہ بیان کر رہا ہے کہ میں جس الرحمن علم القرآن، الف لام تخصیص کے لیے، خاص ہر ایک کے لیے نہیں ہے یہ آیت۔ علم القرآن، میں نے ایک خاص انسان کو، خلق الانسان، جس انسان کو میں نے خلق کیا، خاص انسان کو میں نے خلق کیا، تو خلق کرنے سے پہلے اسے علم قرآن دیا۔ میں نے اسے پہلے علم قرآن دیا، اس کے بعد اسے خلق کیا، خلق الانسان۔ اور جب انسان خلق ہو گیا، علمہ البیان، تو فوراً اسے بیان کرنے کی قوت عطا فرمائی۔ اب یہ ہے قرآن۔ قسم خدا کی اگر 13 رجب کو علی خانہ کعبہ میں نہ آتے تو سورہ رحمان کی اس آیت کی تشریح نہ ہوتی کہ کون ہے انسان۔ اس لیے کہ طریقہ تو یہ ہے، پہلے پیدا ہوتا ہے، پھر علم حاصل کرتا ہے، پھر بولنا جانتا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ میں جس انسان کی بات کر رہا ہوں اسے میں نے علم پہلے دیا، خلق بعد میں کیا، خلق کرتے ہی گفتگو کی ہم نے اسے قوت عطا فرمائی۔ اگر 13 رجب کو علی نہ آتے تو اس آیت کی تشریح نہ ہوتی۔ علی نے کعبے میں آنے کے بعد اعلان کیا کہ سورہ رحمان کا مصداق میں علی بن ابی طالب۔ واہ واہ واہ، جس انسان کی بات ہو رہی ہے، جس کے علم کی بات ہو رہی ہے، وہ کوئی اور نہیں، وہ میں علی ابن ابی طالب، اس لیے کہ صرف اور صرف واحد ذات علی ابن ابی طالب کی ہے کہ جس نے ولادت کے بعد، جیسے ہی ولادت ہوئی تو ولادت کے فوراً بعد 4 آسمانی کتابوں کی تلاوت کر کے بتایا، 4 آسمانی کتابوں کی تلاوت کی۔ لیکن علی جب آئے دنیا میں، تیسرے دن رسول اللہ خانہ کعبہ میں آئے، تیسرے دن خانہ کعبہ میں رسول خدا پہنچے تو علی کی ماں نے رسول کو دیکھ کر کہا کہ یا رسول اللہ، اس بچے کی زندگی کے کوئی آثار نہیں، اس بچے کی زندگی کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ رسول نے کہا چچی جان آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ کہا میرے لال میں اس لیے ایسا کہہ رہی ہوں کہ یہ بچہ جب سے دنیا میں آیا تب سے نہ تو اس نے آنکھ کھولی، نہ یہ رویا، اور نہ ہی اس نے کوئی غذا لی، نہ اس نے ضرور کیا۔ تینوں چیزیں بچے کی زندگی کے آثار سے تعلق رکھتی ہیں۔ نہ اس نے آنکھ کھولی، جیسا آیا ہے، جیسا آیا تھا ایسے ہی ایسے ہی، نہ اس نے کوئی چیز کھائی، نہ شیر پیا، اور جب سے آیا ہے نہ یہ رویا، اس لیے اس کی زندگی کوئی آسان نظر نہیں آتی۔ رسول خدا نے آگے بڑھ کر علی کو اپنی آغوش میں لیا، اور جیسے ہی علی نے علی کو آغوش میں لیا، رسول اللہ نے فوراً رسول اللہ کی آغوش میں آتے ہی علی نے آنکھیں کھول دی۔ آغوش رسول میں آئے تو آنکھیں کھول دی۔ جب آنکھ کھولی تو رسول خدا نے کہا کہ یا علی، تمہاری مادر گرامی شکایت کر رہی ہے اور کہتی ہے کہ زندگی کے آسان نہیں، تم جب سے آئے ہو آنکھ نہیں کھولی، روئے نہیں ہو، کچھ کھایا نہیں، تو
کیا مسئلہ ہے؟ علی نے فوراً آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھولنے کے بعد کہا یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے بھیجا ہے آپ کی گواہی کے لیے، سبحان اللہ، اللہ نے مجھے بھیجا ہے آپ کا گواہ بنا کر، آپ گواہ ہیں، میں اس کی دلیل ہوں، واہ واہ، آپ کی گواہی کے لیے مجھے بھیجا ہے، تو گواہ کا خرچہ پانی مدعی کے سر پر ہوتا ہے، گواہ کا خرچہ پانی اس کا تمام نام و نفقہ مدعی کے سر ہوتا ہے، تو جب تک آپ نہیں آ جاتے تو میں آنکھیں کیسے کھولتا، میں بولتا کیسے، میرا خرچہ پانی، میرا تمام نام و نفقہ آپ کے ذمہ ہے۔ بس جیسے ہی علی نے یہ کہا، رسول نے کہا تو پھر اپنے دہن کو کھولو، علی نے دہن کھولا، رسول نے اپنی زبان علی کے دہن میں دے دی، اور اللہ نے رسول کی زبان سے دودھ کی نہر جاری کی، دودھ کی نہر۔ دودھ کی نہر کو رسول اللہ کی زبان سے اللہ نے جاری کیا۔ پہلی غذا جو علی نے لی وہ رسول اللہ کی زبان کے ذریعے سے لی، اور لینے کے بعد زبان کے ذریعے سے غذا حاصل کی تو رسول نے پوچھا یا علی تم نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ کہا یا رسول اللہ آنکھیں کھولتا تو کیسے کھولتا، اس لیے کہ خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے، اور اگر میری نگاہ بتوں سے ٹکرا جاتی تو انہیں توڑتے وقت تھوڑی نرمی ہو سکتا ہے دل میں آ جاتی، اس لیے میں نے ان کی طرف دیکھا ہی نہیں، تاکہ جب میں توڑوں تو توڑتے وقت ذرا سی بھی نرمی میرے دل میں باقی نہ رہے، اس لیے میں نے آنے کے بعد سب سے پہلے آپ کے چہرے کو دیکھا، رسول کی زبان چوسی، چوسنے کے بعد چاروں آسمانی کتابوں کی تلاوت کی، رسول اللہ نے سننے کے بعد کہا یا علی تم نے توریت کو صاحب توریت سے بہتر پڑھا، تم نے انجیل کو صاحب انجیل سے بہتر پڑھا، تم نے زبور کو صاحب زبور سے بہتر پڑھا، اور قرآن تو بالکل ایسے پڑھا جیسے میں پڑھتا ہوں، قرآن تو بالکل ایسے پڑھا جیسے میں پڑھتا ہوں۔ بیٹا کہنے کے بعد علی کو پیار کیا، علی کی پیشانی کو چوما اور کہا یا علی مجھے تم پر رشک آ رہا ہے، کہا یا رسول اللہ رشک اور رشک کی وجہ کیا ہے، تمہیں مجھ پر اتنا رشک کیوں آ رہا ہے؟ کہا یا علی اس کی وجہ اس یہ ہے کہ تمہیں قرآن سنانے کے لیے مجھ جیسا عالم مل گیا، لیکن مجھے قرآن سنانے کے لیے کوئی عالم نہ مل سکا۔ واہ 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 واہ، سلام بر محمد۔ یہ کہ تمہیں قرآن سنانے کے لیے مجھ جیسا عالم قرآن مل گیا، تم نے مجھے قرآن سنایا، میں نے دلیل، میں نے گواہی دی، لیکن مجھے تم جیسا عالم نہ مل سکا۔ یہ ہے علی بن ابی طالب کی ذات۔ کون سمجھ سکتا ہے کہ علی کی ذات گرامی کیا ہے؟ اگر کائنات میں علی نہ ہوتے تو اس کائنات کا کیا عالم ہوتا؟ اس لیے کہ رسول جاتے وقت فرما رہے ہیں، رسول یا علی تم لشکر اسلام کی کشتی کا لنگر، تم میری اسلام کی جو کشتی ہے یہ اس وقت تک نہیں بچ سکتی جب تک کہ اس میں تم جیسی ذات نہ، تمہارے بغیر یہ اسلام ادھورا ہے، جسے رسول اللہ نے دین کی اساس کا، بنیاد کا، جس علی کو اسلام کی ریڑھ کی ہڈی کا کہا کہ علی کے بغیر یہ اسلام مکمل نہیں ہوگا، جس کے مطابق رسول وصیت کر کے گئے کہ دیکھو میرے بعد، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد علی کے ساتھ غداری نہ کرنا، علی کے ساتھ وفادار رہنا، علی کا ساتھ نہ چھوڑنا، علی کے ہاتھوں پر بیعت کرنا، علی کی اتباع کرنا، علی کی اطاعت کرنا، اس لیے کہ علی تمہیں منزل معراج تک لے جائے گا، علی کے ذریعے سے تمہاری نجات ہوگی، بغیر علی کے نجات ممکن نہیں ہے۔ کتنی احادیث بھری ہوئی ہے، کتنے خطبات ہیں رسول اللہ کے، لیکن کہیں بھی کسی بھی خطبے میں کسی بھی مقام پر لوگوں نے اس بات کا لحاظ نہیں رکھا کہ رسول اللہ کیا کیا کر رہے ہیں۔ رسول نے کہا تھا میرے بعد میری اولاد کو اذیت نہ دینا، لیکن لوگوں نے اس کے الٹا معنی لیے اور اتنی اذیت دی رسول کے بعد
کہ خود رسول کی بیٹی کو یہ مرثیہ پڑھنا پڑا، صحبت رہی اس مرثیے میں صرف جناب سیدہ کی مصیبت نہیں، اس مرثیے میں صرف جناب فاطمہ زہرا کی مصیبت نہیں ہے۔ ابھی آپ سے یہ سمجھے کہ جناب سیدہ نے اپنی مصیبتوں کو بیان کر دی، نہیں، اس مرثیے میں علی پہ نازل ہونے والے مسائل کا بھی ذکر ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علی پہ مسائل نازل نہیں ہوئے؟ علی پہ مصیبت نہیں آئی، علی کو بڑے مسائل کا پڑے ہیں، رسول کے بعد علی نے بڑے مسائل کا سامنا کیا ہے۔ آپ کیا سمجھ سکتے ہیں علی کو کس طرح سے، کیونکہ رسول اللہ نے علی سے وعدہ لیا کہ یا علی میرے بعد تلوار نہ اٹھا، اپنے حق کے لیے تلوار نہ اٹھانا۔ رسول اللہ کے بعد علی نے اپنے حق کے لیے تلوار نہیں اٹھائی، اور علی جیسا شجاع، علی جیسا بہادر کہ جس کے میدان میں قدم رکھتے ہی بڑے بڑے بہادروں کے جگر پانی ہو جاتے تھے، وہ علی آپ دیکھتے ہیں کہ رسول کی وصیت پر کیسے عمل کیا۔ آپ کوئی اس بات کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ اسی علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال دیا، اسی علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال دیا گیا، مولا کائنات کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر علی کو کھینچ کر لے کر چلے گئے۔ علی کے گھر سے لے کر دربار خلافت تک علی کو لوگ گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر کھینچ کر لے کر گئے۔ کسی کی ہمت تھی، طاقت تھی، اگر رسول کی وصیت کے مطابق علی مجبور نہ ہوتے تو کیا کسی میں طاقت تھی کہ علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال دو؟ لیکن علی نے اپنی اف تک نہیں کہا، گلے میں رسی کا پھندا ڈل گیا، علی نہیں بولے، علی نے ذرہ برابر اپنی زبان سے کوئی لفظ جاری نہیں کیا۔ ہاں، علی گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر جب لوگ لے گئے اور کچھ دیر کے بعد رسول کی بیٹی کو بس سے واقع ہوا، بڑی قیامت گزری تھی جناب سیدہ پر، محسن کی شہادت ہوئی تھی، پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، جلتا ہوا دروازہ پہلے پہ گرا تھا، غش کے عالم میں بی بی پڑی ہوئی تھی۔ جب غش سے واقع ہوا تو بی بی کو کسی بات کا احساس نہیں تھا کہ